بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اس رات کھیتوں میں پانی دینے کی باری راجو کی تھی، اس لیے وہ چاندنی رات میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈیرا علی نواز کی زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی ہے جو اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اس نے جب پلٹ کے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی مشکل سے اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ چاندنی رات میں عورت کے ہنسنے کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکنے پر مجبور کیا۔ راجو نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ پازیب کی چھنکار نے خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ راجو دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور دور تک وہاں کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ سے باہر ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ پھر مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ عورت کی ہنسی کی آواز، پازیب کی چھنکار کیوں سنائی دے رہی ہے؟ اس نے خود کلامی کی، شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ راجو نے اپنے دل کو تسلی دی، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی عورت پازیب پہنے اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد آواز رک گئی اور پھر اچانک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی کریمن شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کریمن کو اپنے سامنے دیکھ کر خوف و دہشت سے اس کا دم خشک ہونے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر حیرت ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس حقیقت کو اسے تسلیم کرنا پا رہا تھا کہ وہ کریمن ہی ہے، وہی کریمن جس کے بارے میں گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ چڑیل ہے اور رات کے وقت قبرستان میں جا کر مردہ بچوں کے کلیجے کھاتی ہے، بھولے بھٹکے مسافروں کو دھوکہ دے کر ان کا خون پی جاتی ہے۔ اسے ایسا کرتا کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ سب باتیں کریمن کے بارے میں مشہور تھی۔ کریمن کا شوہر کلیم جسمانی لحاظ سے کمزور تھا، اس لیے زیادہ کام کر لینے پر آئے دن بیمار رہتا تھا۔ دعاؤں پر اس کا گزارا تھا۔ گاؤں والوں کو کلیم کی بیماری پر بھی شک تھا کہ وہ بیمار نہیں بلکہ کریمن اس کا رات میں خون پیتی ہے، تبھی اس کی صحت اچھی رہنے کی بجائے خراب رہنے لگی ہے۔ اس طرح کی باتیں جب کلیم تک پہنچتی تھی وہ غصے میں بھر کر ان لوگوں سے لڑنے لگتا تھا، اس لیے گاؤں والے کلیم کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے احتیاط کرتے تھے اور اس کی غیر موجودگی میں کھل کر اس کی بیوی کی برائیاں کرتے تھے۔ بعض لوگ کریمن کی برائی کرنے میں اس قدر آگے نکل جاتے کہ جھوٹے اور فرضی قصے گھڑ لیتے اور مزے لے لے کر سناتے۔ کوئی جب یقین نہ کرتا تو فوراً کہتے۔ دانش کہتا، میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کریمن ایک مردہ بچے کا کلیجہ چبا رہی تھی، اس کا منہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے بھی ایک بار کریمن کو ایک مسافر کو رات میں بہلا پھسلا کر کھیتوں میں لے جا کر اس کا خون پیتے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے منہ میں لمبے لمبے 2 دانت چمک رہے تھے، ان دانتوں کی مدد سے ہی مسافروں کی گردن سے خون پیتی ہے۔ فیاض کہتا، غرض ہر شخص کریمن کو چڑیل ثابت کرنے کے لیے جھوٹے قصے سنانے کو تیار رہتا۔ ان افراد میں راجو بھی تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کی کریمن سے خاندانی جنگ چلی آ رہی ہو۔ وڈیرا علی نواز ایسے لوگوں سے بہت خوش رہتا تھا۔ کریمن سے اس کی کیا دشمنی تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات سب کو پتا تھی کہ کریمن کو چڑیل ثابت کرنے اور جھوٹے قصے سنانے والے پر علی نواز کی مہربانیاں بہت بڑھ جاتی تھی۔ کھانے پینے کا سامان اور مالی مدد ہوتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو ایسے ہی نوازشوں کا انتظار رہتا تھا۔ راجو، پہچانا مجھے؟ میں کون ہوں؟ کریمن نے کہا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ راجو نے جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی۔ کیا سچ مچ تم کریمن کو نہیں جانتے؟ وہی کریمن جسے تم چڑیل ثابت کرنے میں پیش پیش رہتے ہو۔ کریمن نے زوردار قہقہا لگایا۔
اس کے زوردار کہکہا لگانے پر وہ بری طرح سے سہم گیا۔ وہ کریمن کو کس طرح سے بھلا سکتا تھا؟ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ کس طرح سے انہوں نے وڈیرے علی نواز کے کہنے میں آ کر کریمن کو لوگوں کے ساتھ مل کر جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ چیختی رہی، التجا کرتی رہی کہ مجھے مت جلاؤ، میں چڑیل نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ لیکن کسی نے بھی اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اس کے جسم پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی تھی۔ ماچس کی تیلی جلانے والا راجو تھا۔ علی نواز نے راجو سے خوش ہو کر پورے 25,000 روپے کی رقم اسے خاموشی سے دے دی اور یہ بات کسی کو بھی نہ بتانے کی سختی سے تاکید کی۔ راجو کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے معمولی سے کام کے بدلے میں اسے اتنے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ اس نے چڑیل کو جلانے کا کام ثواب کی نیت سے کیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان اس لیے ہو گیا تھا کہ کریمن کا شوہر کلیم مسلسل بیمار رہنے کے باعث ایک رات انتقال کر گیا تھا۔ اس کا انتقال بیماری سے ہی ہوا تھا، لیکن گاؤں والوں کو شک تھا کہ اس کا انتقال بہت زیادہ خون پی جانے سے ہوا ہے۔ اس لیے شوہر کلیم کے انتقال ہو جانے کے بعد گاؤں والوں نے اس کی جاسوسی کرنا شروع کی۔ کریمن کے اولاد نہ ہونے کے سبب اب فصلوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ ہی کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے اپنی زمینوں پر جاتی۔ وہ اپنے شوہر کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھتی، اس لیے کھیتوں میں اسے کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں راجو، مجھے دیکھ کر تمہارا دم خشک ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے تمہارا خون بھی نہیں پیا، پھر بھی تم اتنے پریشان ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، راجو ہکلاتے ہوئے بولا۔ کیوں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا، جو میں تم پر رحم کھاؤں؟ کریمن نے زوردار کہکہا لگایا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ راجو پر سخت گھبراہٹ تاری تھی۔ راجو، اب بچا ہی کیا ہے؟ مجھے تم نے زندہ جلا کر مار ڈالا، میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری جائیداد پر وڈیرے کا قبضہ ہو چکا ہے، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا، اگر تم مجھے جینے دیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کریمن نے کہا، تمہارے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ تم چڑیل ہو، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ راجو نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں۔ پھر کیوں تم نے اعتبار کیا؟ بولو، جواب دو۔ کریمن کی شعلہ برساتی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ خاموش فضا میں راجو کی چیخ بلند ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح ہونے پر لوگوں نے راجو کی لاش دیکھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی درندے نے بری طرح سے اس کی گردن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو۔ گردن سے نکلے خون نے اس جگہ کی زمین کی مٹی کو سرخ کیا ہوا تھا۔ کھیتوں سے اٹھا کر راجو کی لاش کو گاؤں لائے جانے پر کوہرام مچ گیا۔ گھر والے بین کر رہے تھے، جبکہ پورے گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں پر دہشت بیٹھ گئی تھی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دبے لبے لفظوں میں کہہ رہے تھے، یہ کریمن چڑیل کو جلانے کا نتیجہ ہے، اب اس کی آتما گاؤں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، ایک ایک سے انتقام لے گی۔ سب سے زیادہ خوفزدہ گاؤں کا وڈیرا علی نواز تھا۔ اس نے ماضی میں بھی اسی طرح مختلف لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا تھا۔ علی نواز کو یہ شوق تھا کہ اس کی گاؤں میں اتنی زیادہ زمینیں ہوں کہ کوئی اس کا مقابل نہ ہو۔ اس مقصد کے تحت وہ کسی ایک کو اعتماد میں لے کر، جس کی زمین ہتھیانی ہوتی تھی، اس کی بیوی کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دیتا تھا کہ وہ چڑیل ہے اور رات میں لوگوں کا خون پیتی ہے اور قبرستانوں سے مردہ بچوں کے دل اور کلیجے جا کر کھاتی ہے۔ اس طرح وڈیرے نے بے شمار لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی تھی، لیکن کبھی ایسا واقعہ گاؤں میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا گاؤں میں پہلا واقعہ ہوا تھا جس نے گاؤں والوں کو دہلا کے رکھ دیا تھا۔ کئی دن تک پھر کوئی واردات نہ ہونے پر گاؤں والوں کو سکون ملا تھا اور انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ وڈیرے نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہر جا کر کسی عامل سے مدد حاصل کرے گا۔ اس کا شہر میں ایک عامل جانے والا تھا۔ کبھی جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا، وہ اس عامل کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ عامل کالے علوم کا ماہر تھا، اس کے پاس لوگوں کا ہر وقت تانتا بندہ رہتا تھا۔ ایک صبح وڈیرا سو کر اٹھا تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم جان کر باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک گھنگرو بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی باتھ روم میں موجود ہے۔ کون ہے اندر؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں خاموشی رہی۔ اس نے پھر پوچھا،
جواب میں خاموشی ہی رہی۔ مجبوراً وڈیرے نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ اس نے خود اپنے کانوں سے گھنگرو کی آواز سنی تھی۔ ایک رات فیاض کھیتوں میں پانی دینے کی ڈیوٹی کر کے گھر کو لوٹ رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی چیز درخت سے اس پر گری۔ وہ اگر فوراً سے پیچھے نہ ہو جاتا تو وہ چیز اس پر گر جاتی۔ فیاض نے جب چونک کر اس چیز کو دیکھا تو وہ کوئی عورت تھی۔ چہرے پر بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورت زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیاض ابھی تک حیرت سے بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کریمن تھی۔ کریمن کو دیکھ کر فیاض کو ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سامنا اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فیاض، مجھے دیکھ کر کیوں تیرا دم خشک ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے تو نے مجھے دیکھا نہیں؟ بول، خاموش کیوں ہے؟ کریمن نے کہا۔ تم زندہ کیسے ہو؟ فیاض نے کہا۔ جیسے تم زندہ ہو ایسے ہی میں زندہ ہوں۔ وہ زوردار کہکہا لگا کر بولی، اور میں اس وقت تک زندہ رہوں گی جب تک وڈیرا علی نواز مر نہیں جاتا۔ تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ تیرا انجام راجو سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فیاض بولا۔ میری بات ذرا غور سے سنو۔ وڈیرا علی نواز خونی ہے۔ اس کے جسم میں کسی رات ایک بدروح سرایت کر جاتی ہے۔ وہ راتوں میں لوگوں کا خون پیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر قبرستان میں جا کر تازہ قبر کھود کر مردے کا دل کلیجہ چبا جاتا ہے۔ تجھے وڈیرے کا یہ روپ لوگوں کو بتانا ہوگا۔ یہ میں بات کس طرح سے وڈیرے کے خلاف بول سکتا ہوں؟ میں نے اسے کسی کا خون پیتے نہیں دیکھا۔ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تو نے مجھے کسی کا خون پیتے دیکھا تھا، پھر تو نے مجھے چڑیل کی طرح سے ثابت کیا تھا۔ اسی طرح سے تجھے وڈیرے کو ثابت کرنا ہوگا۔ وڈیرے کا اصل روپ دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی اور اسی وقت وڈیرے کے ڈیرے میں جا کر دیکھ، اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوگا۔ کریمن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ابھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ فیاض اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا گیا تھا، اور پھر فیاض تیز سے بھاگتا چلا گیا اور وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر ہی سانس لیا۔ وڈیرا اسی وقت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی خوفزدہ فیاض پر پڑی تو وہ چونکا۔ فیاض، کیا بات ہے؟ تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سائیں، مجھے کریمن ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ ہاں بول، کیا کہہ رہی تھی کریمن؟ سائیں، آپ پر الزام لگا رہی تھی کہ آپ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ وہ بکواس کرتی ہے، اس میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرے، وڈیرا غصے سے بولا۔ سائیں، آپ کے منہ پر خون لگا ہے، فیاض نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ وڈیرا یہ سن کر گھبرایا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، باقی اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ خون دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے خون صاف کیا۔ دیکھ فیاض، یہ اس حرامزادی کریمن کی شرارت لگتی ہے۔ وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس بات کا تو کسی سے بھی ذکر مت کرنا۔ جی سائیں، میں کسی سے بھی کچھ بھی نہیں کروں گا۔ فیاض یہ کہتا ہوا وڈیرے سے لوٹ آیا۔ وڈیرا اس کے جانے کے بعد سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اب تک وہ زمین ہتھیانے کے لیے جو حربہ استعمال کرتا تھا، وہی حربہ اب کریمن نے بھی استعمال کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب کریمن کو زندہ جلا دیا گیا تھا تو پھر وہ زندہ کیسے ہے۔ اچانک کسی عورت کے زوردار کہکہے لگانے پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس جگہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کسی عورت کے کہکہے کی آواز اسے کیسے سنائی دے گئی؟ وڈیرے نے اسے اپنا وہم خیال کیا۔ دوپہر میں راہ چلتے ہوئے فیاض کی دانش سے ملاقات ہو جانے پر اس نے صبح کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے سن کر دانش بھی دم بخود رہ گیا۔ فیاض بھائی، یہ تم نے بڑی خطرناک خبر مجھے سنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کریمن میرے پاس بھی آئے گی۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ مجھے زندہ چھوڑ دے گی یا ہلاک کر دے گی۔ دانش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی، اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو کہ میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ دونوں پوری طرح سے چونکے۔ ایک جانب کریمن کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن، تم؟ دانش کی گھگی بن گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی کریمن سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش، تم بڑے بہادر شخص ہو، مجھ جیسی عورت سے ڈر رہے ہو۔ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرا علی نواز سے انتقام لینا ہے۔
جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی میری آتما کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے پوچھا۔ گاؤں والوں کو وڈیرے کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، وہ لوگوں کا رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنا گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے، کریمن نے کہا۔ کریمن جیسے تم کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ یہ کام بڑا ہی مشکل ہے پر ہم یہ کام کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس دنیا میں اور رہنا ہے، دانش نے کہا۔ شاباش، تم دونوں بہت عقل مند ہو۔ جتنے بھی لوگ میری بربادی میں شامل سے ان سے کہہ دو کہ وہ وڈیرا علی نواز کے خلاف اس طرح من گڑت قصے گاؤں میں پھیلائیں کہ جیسے میرے بارے میں بیان کیا کرتے تھے، ورنہ ان کا انجام بھی راجو سے زیادہ بھیانک ہوگا، کریمن نے زوردار کہکہا لگایا۔ کریمن بہن، ہم سب سے کہہ دیں گے جو تم چاہو گی وہی ہوگا، فیاض نے کہا۔ ان کی یقین دہانی پر کریمن جیسے ظاہر ہوئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہو جانے پر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ کریمن جیسا چاہ رہی تھی وہ ویسا کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے اس عمل سے وڈیرا علی نواز کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا، پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وڈیرے کے خلاف پروپیگنڈا چپ نہیں سکتا تھا۔ تمام باتیں اس تک پہنچ ہی گئی تھی کہ جس طرح وہ عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرایا کرتا تھا ویسا ہی پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنے کسی سے وڈیرے کو خونی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب یہی قصہ دوسرے گاؤں تک پہنچا تو علی نواز غصے سے تلملا اٹھا اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے سخت الفاظ میں پروپیگنڈا کرنے سے منع کیا۔ وڈیرے علی نواز کا خیال تھا کہ اس طرح لوگ باز آ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ رات کے وقت وہ سخت غصے میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج تک جو اس کے سامنے گردن اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے وہ اسے خونی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، بڑے غصے میں ہو؟ کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ چونکا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کریمن کھڑی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو زندہ ہے؟ وڈیرے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تیری شرارت ہے، تو ہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے، وڈیرا علی نواز غصے سے چیخا۔ ہاں، یہ سب میرے کہنے پر ہی ہو رہا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے جلا کر مارا گیا ایسے ہی تو بھی جل کر مرے اور تجھے مارنے والے وہی ہاتھ ہوں جنہوں نے مجھے زندہ جلایا تھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، کریمن زور سے چیخی۔ تیری بھول ہے کریمن، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جو ہاتھ میری طرف بڑھیں گے میں انہیں کاٹ پھینکوں گا۔ وڈیرا علی نواز گھرجا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تو ایسے کیسے کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کریمن اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وڈیرا اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ چند دن گزرنے پر گاؤں میں عجیب طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات میں بھولے بٹکے سے کوئی مسافر گاؤں میں آ جاتا، پھر صبح میں اس کی لاش ہی لوگوں کو ملتی تھی۔ موت کے ڈر سے گاؤں کے لوگوں نے رات میں نکلنا بند کر دیا تھا۔ ایک روز صبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کوئی شخص ایک بچے کی قبر میں گھسا ہوا ہے۔ آہٹ محسوس ہونے پر وہ تیزی سے قبر سے نکلا۔ اسے دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وڈیرا علی نواز تھا۔ اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوا تھا۔ وہ سب کو اپنے سامنے پا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کی سانسیں ایک لمحے کو رک سی گئی تھی۔ صبح آچر کے بیٹے کی اس قبر میں تدفین کی گئی تھی اور آج وڈیرے نے اس کا خون پینے کے لیے گردن کو ادھیر کے رکھ دیا تھا۔ یہ منظر اذیت ناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کریمن کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ وڈیرا علی نواز واقعی خونی ثابت ہو گیا۔ یہ بات اب پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات وڈیرے تک پہنچی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ رات بھر اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ کسی بچے کا خون پی سکتا تھا؟ یہ ضرور کریمن کی کوئی چال ہے۔ اس نے میرے روپ میں یہ کارروائی کی ہے تاکہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، میں اسے اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں کل ہی شہر جا کر عامر بابا سے ملاقات کروں گا اور کریمن کی آتما کو اس گاؤں سے ہی نکال باہر کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سونے کو پلنگ پر لیٹ گیا۔ اچانک لوگوں کا شور سننے پر وہ چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ شور قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کس قسم کا شور ہے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ حویلی کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشل روشن تھی۔ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں شور مچا رہے ہو؟ وڈیرا علی نواز زور سے چیخا۔ تمہاری پول کھل چکی ہے، تم
ڈریکولا ہو۔ دانش نے کہا، تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو۔ وڈیرے علی نواز نے غصے سے اسے گھورا۔ ہاں، تم سے اس لہجے میں ہم بات کریں گے، دانش نے کہا۔ وڈیرے علی نواز نے اتنے لوگوں کو غصے میں دیکھ کر معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کہا، دیکھو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی ڈریکولا نہیں ہوں، یہ سب کریمن چلیر کا چلایا ہوا چکر ہے۔ اس کی آتما چل جانے پر ہمیں تنگ کر رہی ہے، تم اس کے چکر میں نہیں آؤ، میں تمہارا ہمدرد اور مخلص وڈیرا ہوں، میں بھلا تمہیں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ اسے زندہ چھوڑنے کی بے وقوفی ہرگز نہیں کرنا، ورنہ یہ ایک ایک کر کے گاؤں کے ہر شخص کا خون پی کر لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ کریمن کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز کا گونجنا تھا کہ سب مل کر وڈیرے علی نواز پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس پر تیل چھڑکا، کسی نے آگ دکھائی۔ وڈیرے علی نواز آگ میں بری طرح سے جلنے لگا۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ وڈیرے کے گھر والے بھی حویلی سے نظارہ دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وڈیرہ علی نواز کو بچا لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وڈیرے علی نواز کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ دور کھڑی ایمن مسکرا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے آسانی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر کریمن غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد پھر کسی نے کریمن کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ شاید اس کی آتما کو سکون مل گیا تھا۔ وڈیرہ علی نواز کی آدھی سے زیادہ زمینوں پر گاؤں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جو تھوڑی بہت زمینیں بچی تھی وہ وڈیرے علی نواز کے بیٹوں نے اونے پونے داموں بیچ دی اور شہر میں جا بسے۔ گاؤں میں اب کوئی وڈیرا نہیں بچا تھا جو کسی غریب کی بیوی پر چڑیل کا الزام لگا کر اس کی زمین پر قبضہ کر لے۔